باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ کچھ لیکچر آپ کے بہت شارٹ ہو گئے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص موضوع ہے نا کہ کبیرہ گناہ جن سے ہم آگاہ نہیں ہیں یا جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے، تو اس میں اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ڈیٹیلڈ بات نہیں آئی، ایک آدھ حدیث آئی اور بات بھی بالکل سادہ ہے، جیسے ایڑیاں خشک رکھنے والی بات۔ تو پھر میں نے آپ کو کہانی تو سنانی نہیں ہے نا، تو صرف وہ حکم ہی بتانا ہے، تو لمبی بات ہو نہ ہو بات پر اثر جو بات کہی جائے وہ پر اثر ہو، لمبا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز تھے وہ بڑے مختصر ہوا کرتے تھے، اختصار کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو بات کے میٹر پہ توجہ رکھیں اور یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے نا، میں نے آگے پیچھے ادھر ادھر کی بات کر کے کیا کروں گی میں؟ کبھی کرنا چاہیں تو تشریف لے آئیں میرے گھر، آرام سے کر لیں گے۔ بہرحال آج جو موضوع ہے وہ ہے امامت۔ امام کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، پڑھ چکے۔ تو پھر ایک رتبے کے لیے جھگڑنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یہ رتبہ بھی اسے ملے گا جسے لوگ پسند کریں۔ تو ویسے تو اس کے اصول دے دیے گئے ہیں کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن پسند یاد ہوگا وہ امام بنے گا، اگر قرآن یاد کرنے میں سب برابر ہو تو جو زیادہ نیکوکار ہوگا، لوگوں کی نظر میں متقی ہوگا، وہ امام بنے گا۔ پھر اگر یہ بات بھی نہ ہو، سبھی جو امامت کے لیے ہیں لوگ وہ ایک جیسے ہوں، تو پھر جس کی عمر زیادہ ہوگی، اس طرح سے جو زیادہ خوش الحان ہوگا، پھر اسی طرح کم سے کم ہوتا جاتا ہے، یعنی مقابلہ۔ تو اب بنیادی طور پر تو یہ طریقہ کار ہے، لیکن اگر کسی کو لوگ امام بنانا پسند نہ کرتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ سرنڈر کر دے۔ جبراً کسی کا امام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز میں امامت نہیں چاہتا ہے، کسی علاقے میں لوگ نہیں چاہتے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ میں کوئی خرابی ہو سکتا ہے، کسی کو آپ کی قرات پسند نہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی کوئی مسئلہ ہو۔ آج کل جیسے سنی وہابی کے مسائل بنے ہوئے ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے، اور کوئی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے، یعنی لوگوں کی اکثریت آپ کی امامت پر رضامند نہیں ہے، تو آپ امامت کے منصب سے سبکدوش ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کی امامت کروائے۔ تو یعنی کتنی بڑی بات آ گئی، اگر کوئی جبراً مسلط ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر تو وہ پھر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مومنین میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ویسے تو خیر ایسا کبھی میں نے سنا نہیں ہے کہ کوئی جبراً کسی پر مسلط ہو گیا ہو، لیکن کبھی ایسا کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں ہے نا، تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہی ہوں کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے جو دین سے باہر نکال دینے والے گناہ ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے ان کی خواہش کے بغیر۔ تو لہٰذا اگر لوگوں کی اکثریت کسی بھی سبب سے آپ کو امام نہیں رکھنا چاہتی، اور آپ جانتے ہیں، حق طور پر یہ جانتے ہیں کہ جس کو آپ پر فوقیت دی جا رہی ہے وہ آپ سے برتر نہیں ہے علم و عمل میں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اللہ کے حکم کے تحت سبکدوش ہو جائیں اس ذمہ داری سے۔ آپ چھوٹے، وہ کہتے ہیں نا تم روٹھے ہم چھوٹے، آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی، جس کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اللہ اس میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ڈال دی، آپ کے لیے اللہ اور راستے کھولنے والے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔